صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام سے کتنی محبت کرتے تھے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کمال کی بات بیان کی، اتنی اعلیٰ بات آپ نے بیان کی ہے کہ اس کو سننے کے بعد انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں نفرت ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی، آقا علیہ السلام کے پنج تن پاک کی، حضور کے گھرانے کی محبت میں ایک دن گزارنا یہ انسان کی ہزاروں سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ خالی دن گزارنا، یعنی دن ایسا گزارا کہ اس مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اہل بیت کا پیار تھا۔ اس دن اس نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے گلدستے میں سجا کے رکھا، اپنی زبان سے ان کی بے ادبی نہ کر سکا، توہین نہ کی۔ وہ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت میں خالی ایک دن گزارنا یہ انسان کی ہزاروں سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اب جو صحابہ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا انسان کی ہزاروں سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے، تو آپ سوچیں وہ صحابہ اہل بیت کا خود کتنی محبت اور کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں پر گئے، اور اتنے لاڈلے صحابی ہیں کہ یہ فرماتے ہیں جتنا علم حضور نے مجھے دیا وہ کسی کو نہیں ملا، اور کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے مجھے 3 علوم دیے ابو ہریرہ، اور یہ وہ کمال کے صحابی ہیں کہ آج احادیث کی دنیا میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے حضور کے فرامین کو حضور کی امت تک پہنچایا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ کہتے ہیں ایک علم وہ ہے جس کے ظاہر کو لوگ جانتے ہیں، ایک علم وہ ہے جس کے باطن کو لوگ جانتے ہیں اندر کیا ہے، اور تیسرا علم وہ ہے فرمایا جو میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ اگر میں وہ علم تمہیں بتا دوں جو حضور نے مجھے سکھایا ہے تو تم اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ، تو دنیا سے ہی بیزار ہو جاؤ، مگر میں وہ علم نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے آقا نے اسے بتانے سے منع کیا ہے۔ یہ حضور کے وصال کے بعد دیکھیں کتنا ادب کر رہے ہیں کہ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قافلے میں گیا، جو راستے میں تھکاوٹ ہوئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنے میں تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ قافلے کو ٹھہرا لیا جائے تاکہ تھوڑی دیر ہم بیٹھ جائے، تاکہ ہمارے قدم تھوڑا آرام پائیں، جسم کو تھوڑی راحت ملے، اور پھر ہم آگے سفر طے کریں گے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا قافلہ روکو، قافلہ رک گیا، فوراً ایک درخت کے پاس آئے، جگہ صاف کی، جگہ بنائی، چادر بچھائی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چادر پر بٹھایا۔ اتنے بڑے صحابی، آقا علیہ السلام کے رازدان صحابی، اور عمل کیا کیا؟ جب امام علی مقام بیٹھے تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر رکھ کر صاف کرنے لگ گئے، کیونکہ چلتے چلتے گرد و غبار پاؤں میں آ گیا۔ امام علی مقام نے جو چپل پہنی تھی وہ گرد و غبار والی ہو گئی، مٹی سے آلودہ ہو گئی، آپ کے پاؤں مبارک مٹی سے آلودہ ہو گئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی برداشت نہیں کر رہے، ان کے پاؤں پر مٹی لگ گئی ہے، تو اپنی چادر کو اتار کر ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے، ان کے نالین کو صاف کرنے لگ گئے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور صاف کرنے لگے، تو امام علی مقام نے ہاتھ ہٹایا، کھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پاؤں کو پیچھے سمیٹا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے جلیل صحابی اور میرے قدم صاف کر رہے ہیں۔
عرض کیا ہاں آپ کے قدم پر مٹی ہے، آپ کے قدموں کو مٹی چوم رہی ہے، مگر مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ کے نالین مبارک پر مٹی ہے، خاک آلود ہے، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے نالین اور آپ کے مبارک قدموں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن امام عالی مقام نے منع کیا، فرمایا نہیں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ حضور کے رازدان ہیں، آپ کاتب وحی ہیں، آپ کو آقا علیہ السلام نے بڑے بڑے علوم عطا کیے، آپ ہی وہ ہیں جو حضور کے سارے راز جانتے ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے ہر ظاہر باطن کا علم عطا کر دیا ہے۔ آپ مقام و مرتبہ میں افضل والا ہے، آپ میرے قدم پر ہاتھ نہیں رکھیے۔ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ دل سے سنیے اور اپنے پلے باندھیے، اور یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بسائیے کہ صحابہ اور اہل بیت میں ٹکراؤ نہیں، سچا پیار تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے زمانہ حیات میں جس طرح صحابہ اہل بیت کا ادب اور محبت اور پیار سے زندگی گزارتے تھے، حضور کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ اس سے بھی بڑھ کر اہل بیت کرام سے محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت ہماری محبت تو ان کی محبت کے کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتی۔ اب جب امام عالی مقام نے منع کیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مقام و مرتبہ تو دیکھیں، اپنی عمر تو دیکھیں، اپنا علم تو دیکھیں، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اجازت دیں، میں صاف کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان افروز جملہ بیان کیا، جس کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا۔ آپ نے اس وقت امام عالی مقام، جبکہ دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، تو آپ نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا، کس نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنے رازدار ہونے کے باوجود بھی عرض کیا، اے میرے امام، آپ کے قدم صاف کرنا یہ چھوٹی بات ہے، اگر حضور کی ساری امت آپ کو ساری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے، تب بھی آپ کے چلنے کے ایک قدم کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دیا جائے، بلکہ ہمیشہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھا جائے، مگر آپ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ ساری امت اگر حضور کی آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے تو آپ کے ایک قدم کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنا ایمان افروز جملہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں سامنے پیش کیا، اور صحابہ کو اور قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو درس دیا کہ حضور کے اہل بیت کرام وہ ہیں کہ جن سے صحابہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اتنی اعلیٰ محبت کرتے ہیں کہ صحابہ اپنی جان جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ جان بھی اہل بیت کرام کی محبت و عقیدت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔